جی ویلکم بیک ناظرین. ہم اب کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں, نتیجے کی طرف. سب سے پہلے میں رائے صاحب سے پوچھوں گا کہ رائے صاحب یہ بتائیں, اب اتنی ہم نے گفتگو کی ہے, تقریباً پونا گھنٹہ ہمیں ہو گیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ 3 منٹ میں آپ نے بتانا ہے, آپ کے پاس 3 منٹ ہے, آپ کہہ رہے تھے ٹائم ہمارے پاس کم آپ دیتے ہیں. 3 منٹ میں آپ اس کا کنکلوژن بتائیں ذرا. بخاری صاحب, پاکستان کے معاشرے کی سب سے بڑی جو اس وقت کربناک سچویشن ہے نا, ہم سب تنقیدی ہو گئے. پورا پاکستان, میں ایک کی بات نہیں کرتا, میں پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ ہم معاشرتی طور پر تنقیدی ہو چکے ہیں. ہمارے اندر اصلاحی پہلو ختم ہو گیا ہے. ننکانہ ہے, اس نے انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت آباد رہنا ہے انشاءاللہ. میرا ایمان ہے اس ننکانے نے ترقی بھی کرنی ہے. اس ننکانے نے, اور اللہ کرے گا, پاکستان کا نام روشن کرے گا. میں آپ کے صرف ایک نالج میں بات بتانا چاہتا ہوں. آپ مذہبی طور پر مجھ سے بھی باشعور ہیں. 3 ملک میں نام لیتا ہوں, سعودی عرب, ایران, عراق. یہ تینوں ملک کی سب سے بڑی آمدنی ریلیجیس ٹورزم ہے. مذہبی ٹور کو یہ لوگ اپنا ملک چلا رہے ہیں. ایسے بالکل. اور خدا را حکومت وقت ایک چھٹے بڑے مذہب کی جنم گاہ ہے پاکستان میں. اس سکھ کمیونٹی کا, جس طرح مسلم کا مکہ اور مدینہ میں جا کے, ایران اور عراق میں جا کے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, تو کیوں نہیں آپ اس بابت ریلیجس ٹورزم پہ پورا ورک کریں. میری پہلی رائے ہے, آپ اس پہ کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے, یہ میلہ ننکانے کی رونق ہوا کرتا تھا, اب 4 دیواری میں محصور ہو گیا ہے. سکھ کمیونٹی باہر خریداری بھی نہیں کرتی. ہم عوام کو علم بھی نہیں ہوتا وہاں کیا ہو رہا ہے. بھائی چھوٹا سا شہر ہے, جب سیکورٹی آپ گردوارے کے اندر دے سکتے ہیں تو شہر میں کیوں نہیں یار. سکھ کمیونٹی کو ادھر بازاروں میں جانے کی, بازاروں میں شاپنگ کرنے کی انہیں مکمل آزادی ہونی چاہیے. پابندیاں مت لگائیں, اس کو ریلیجس ٹورزم میں لے کے جائے. یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے جی. دوسرا پوائنٹ, حکومت وقت ننکانہ صاحب میں انڈسٹریل زون بریگیڈیئر پیر اجاز شاہ نے منظور کروایا تھا. پلیز حکومت وقت سیاسی بھیٹ نہ چڑھائیں. ننکانہ صاحب میں کوئی مل نہیں ہے, یہاں کے لوگ مزدوری کرتے ہیں, ان کے لیے روزگار کا موقع پیدا کر دیں, ان کے لیے وہ انڈسٹریل زون دوبارہ آن کر دیں. تیسرا میرا پہلو سر, بخاری صاحب اس وقت اس چھت کے نیچے آپ کے اسٹوڈیو میں 3 ادارے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صحافی ہیں, یہ تاجر ہے, ہم 2 بھائی وکیل ہیں. ننکانے کی پرانی رونقیں ختم ہو گئی ہیں. وہ ننکانے کے لوگوں کا میل ملاپ, وہ بیٹھک, وہ پروگرامز, وہ مذہب پہ پروگرامز, وہ معاشرت پہ پروگرام, وہ تفریح کے پروگرام, یہ تینوں ختم ہو گئے ہیں. ہم حکومت کی طرف سے مت دیکھیں, صحافی اکٹھے ہو جائیں, وکیل اکٹھے ہو جائیں اور تاجر اکٹھے ہو جائیں. یقین کر لیں بخاری صاحب, ننکانے میں وہی رونقیں اوپر آ جائیں گی. اور آخر میں حکومت وقت سے خدا را اس ننکانے کی عوام کو اوقاف مت لوٹے, آپ لوٹ لیں, ایک مرتبہ لوٹ لیں. آپ لوگ ہمیں مالکانہ حقوق دے دیں, دیکھیں ننکانہ دن میں کیسے اوپر چڑھتا ہے. رائے صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ ننکانہ کے صحافی, وکلا اور تاجر اکٹھے ہو جائیں اور اس موومنٹ کو آگے لے کر جائیں کہ حکومت وقت کو یہ باور کروایا جائے کہ ہمارے حقوق ایتھے رکھ پنجابی چ کہندے نے. اور ابھی میں رائے صاحب سے, رائے شاہ صاحب سے بھی یہ کویشچن کرتا ہوں کہ رائے صاحب یہ بتائے کہ کیا احکام بالا, یہ جو حکومتی نمائندے ہیں ہمارے اس وقت, وزیر بھی ہیں, ایم پی اے بھی ہیں, ایم این اے بھی ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ عوام کے نمائندے ہیں, ان کو اس پلیٹ فارم پر پارلیمان ہاؤس میں جو ہے ننکانہ کا یہ جو سینسٹیو ایشو ہے, ننکانہ کے مسائل, یہاں پہ اوقاف کا جو بہت بڑا یہ معاملہ ہے, کیا ہمارے ان نمائندوں کو ہماری آواز نہیں پہنچانی چاہیے؟
اگر پہنچا رہے ہیں تو کیا ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ اپنی بات منوا سکیں؟ بخاری صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو ہمارے منتخب عہدیداران ہیں جنہیں ہم نے ووٹ دے کر کامیاب کیا ہے، ان کا بنتا ہے کہ وہ اسمبلی میں جا کر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں، اور جس میں ساری بات گھوم کے پھر وہیں پہ آ جاتی ہے. ان کا بنتا ہے کہ وہاں پہ اسمبلی میں یہ ہمارے لیے مالکانہ حقوق کے لیے بولیں، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں بولیں، ہمارے محکمہ اوقاف کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کے بارے میں بولیں، ہمارا جو سیوریج کا ایک بہت بڑا نظام ہے اس کے بارے میں بولیں، شہر کو ڈیولپ ہونے دیں، بزنس مین اور انڈسٹریل کو یہاں پہ آنے دیں. بہت اچھے. شیخ صاحب ماشاءاللہ آپ نے کافی اچھی گفتگو کی ہے. میرا آپ سے بھی یہی کویشچن ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ تو نون لیگ کے بھی ہیں، آپ اپنے جو منتخب نمائندے ہیں، جو عوام کے نمائندے ہیں، جنہوں نے اتنی عزت دی ہے نمائندوں کو، کیا ان کا ایک بہت بڑا فیلور ہے کہ وہ ننکانہ کی عوام میں کچھ نہیں کر رہے؟ ننکانہ کو آپ کے مخالفین نے ضلع بنایا، آپ کے مخالفین نے یہاں پہ یونیورسٹی لے کر آئے، میری مراد جناب بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب ہیں، جبکہ آپ کے نمائندے اگر ایک ایسا کام کر دیں کہ ننکانہ کو مالکانہ حقوق دلوا دیں تو میرا خیال ہے کہ 100 سال تک بہت اچھے نون کی جو ہے وہ حکومت نہیں ننکانہ سے جائے گی. آپ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیسے ہمارا یہ پیغام جو ہے کام بالا تک پہنچائیں گے؟ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک آپ سے نا بڑے پیار سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے نا یہ تفریق ہم میں ایک پیدا کر دی ہے. نہیں پلیز، میں ایک بات کرنا چاہوں گا. نہیں، تفریق یہ پیدا ہوئی ہے کہ اگر بطور پاکستانی میں نے ایک پارٹی کو ووٹ نہیں دیا اور وہ پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو میرے رائٹس وہی ہیں جو اس پارٹی کے ہوتے جن کو میں نے ووٹ دیا. بہت اچھے، ویری گڈ. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر بریگیڈیئر لیکن آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. ایک منٹ، آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. ہم نے آپ سے اس لیے پوچھنا ہے کہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں یہ ہونے والا ہے، ہونے والا ہے. آپ کی بات وہاں پہنچ سکتی ہے. بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب فیڈرل منسٹر تھے تو میں بھی ننکانہ صاحب میں اتنے ہی رائٹس ان کے ہوتے رکھتا تھا جتنے میں اب رکھتا ہوں اور جتنے رائے صاحب رکھتے ہیں. اگر ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیے تو ان کی حکومت میں ہم یہ شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یا تو ہمیں آپ یہاں سے اب نکال دیں کہ جی آپ نے ووٹ نہیں دیا، اب آپ ان کی حکومت میں نہیں رہ سکتے. آپ تو پی ٹی آئی والوں کو نکالنا چاہتے ہیں. نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں. سیاسی ٹاپک نہیں تھا، میں بتاتا. میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. بات یہ کہ ایک معذرت، میں نے آپ سے کویشچن اس میں اسی لیے بات کر رہا ہوں، میں اسی بات کر رہا ہوں. نون لیگ کے ہیں، آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، آپ نے ووٹ لیے اور لے کر دیے ہیں، آپ نے ان کو ایم این اے بنایا ہے، آپ نے ہم بھی آپ کے ساتھ دلوا سکتے ہیں. میں اب اسی بات پہ آ رہا ہوں. سب سے پہلے تو رائے صاحب ہمیں اپنے اچھے اور برے کی تمیز کرنا پڑے گی. ہمیں ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا جو ہماری اصل آواز ان تک نہیں پہنچنے دے رہے. جو رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوتے ہیں، جو رائٹ لیفٹ کو گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے ان کے خلاف اٹھانی پڑے گی آواز اور اپنے پارلیمنٹیرینز کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے جو برج ہیں، جو عوام اور آپ کے درمیان رابطہ ہے وہ کمزور ہے. سب سے پہلے تو عوام اور ان کے درمیان جو رابطہ ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کیا وہ پل کا کردار صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس پہ کافی زیادہ ورکنگ میں کر بھی رہا ہوں اور اس پہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ہم ان تک یہ بات پہنچائیں کہ ننکانہ کی عوام کیا چاہتی ہے، ننکانہ کی عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے. بٹ وہ پھر بات وہیں پہ